آج ہم خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے تعلق سے کچھ باتوں پر غور کریں گے۔ کچھ نہ کچھ تو صلیب سے جڑا ایسا ہے جس سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ شرماتے ہیں، کیونکہ یہ انسانی فطرت کے اپوزٹ ہے۔ آج بھی لوگ شرم کو اور عزت کو بہت اہمیت دیتے ہیں، لیکن پہلی صدی میں یہ بہت زیادہ تھا۔ میں یہاں پر پولس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کہتا ہے کہ میں ایک ایسے شخص کی منادی تم میں کرنے آیا ہوں جس کو سریعام شرمندہ کیا گیا تھا۔ اندازہ کریں کہ کتنا مشکل ہوگا پولس رسول کے لیے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانا۔ مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں رومیو کے نام پولس رسول کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 16ویں آیت سے۔ رومیو کے نام پولس رسول کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 16ویں اور 17ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ میں انجیل سے شرماتا نہیں، اس لیے کہ وہ ہر ایک ایمان لانے والے کے واسطے، پہلے یہودی پھر یونانی کے واسطے نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے، اس واسطے کہ اس میں خدا کی راست بازی ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے، جیسا لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ آمین۔ آج ہم خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے تعلق سے کچھ باتوں پر غور کریں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک مسیحی ہی صلیب کی اہمیت کو جان سکتا ہے۔ آمین۔ کیونکہ صلیب ہی وہ راستہ ہے، صلیب ہی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہماری نجات ممکن ہوئی۔ یہ خدا کا چنا ہوا راستہ ہے۔ جو حوالہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے رومیو کے خط کے پہلے باب کی 16ویں آیت میں، یہاں پر پولس رسول کہتا ہے میں انجیل سے شرماتا نہیں، میں انجیل سے شرماتا نہیں۔ یہاں پر پڑھنے والے کو تھوڑا عجیب لگ سکتا ہے کہ اس میں شرمانے والی کون سی بات ہے؟ یعنی اس سے انسانوں کی نجات ممکن ہوئی ہے، ہم نے نجات پائی ہے، ہم نے زندگی پائی ہے، یہی وہ ذریعہ ہے، یہی وہ راستہ ہے جو خدا نے مقرر کیا، جس کو خدا نے چنا۔ تو شرمانے والی اس میں کون سی بات ہے؟ اگر کوئی شخص ایڈز کا علاج دریافت کر لیتا ہے، اور یا وہ کسی کینسر جیسی بیماری کا علاج دریافت کر لیتا ہے، تو کیا وہ شرمائے گا لوگوں کو بتاتے ہوئے؟ بالکل نہیں شرمائے گا، وہ لوگوں کو بتائے گا۔ لیکن کچھ نہ کچھ تو صلیب سے جڑا ایسا ہے جس سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ شرماتے ہیں۔ لیکن پولس رسول کیا کہتا ہے کہ میں نہیں شرماتا، میں نہیں شرماتا۔ یہ پیغام جو صلیب کا پیغام ہے، جسے ہم صلیب کا پیغام کہتے ہیں، یہ اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ لوگوں کو بتانا، لوگوں کو سمجھانا، لوگوں کے ذہن میں ڈالنا اتنا ایزی ٹاسک نہیں ہے۔ اور میں اور آپ، اگر آپ اپنی زندگیوں پر غور کریں تو زندگی میں کوئی نہ کوئی موقع ایسا ضرور آیا ہوگا جس میں آپ کو بھی تھوڑی مشکل پیش آئی ہوگی، ہمیں بھی مشکل بعض اوقات پیش آتی ہے۔ یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا پیغام ہے جس کو لوگوں تک پہنچانا تھوڑا سا مشکل ہے، کیونکہ یہ انسانی فطرت کے اپوزٹ ہے۔ اور وہ کیسے ہے وہ ہم آگے جا کے سیکھتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت کے اپوزٹ ہے۔ سو آپ کے پاس جو پیغام ہے وہ مشکل ہے، وہ سمجھانے کے لیے مشکل ہے، سمجھنے کے لیے مشکل ہے، لیکن آپ کا اور میرا کیا کام ہے کہ ہم لوگوں کو یہ پیغام سناتے رہیں گے۔ ہمیں پتہ ہے کہ اس کو زیادہ تر لوگ کیا کریں گے؟ مسترد کریں گے، رد کریں گے، وہ اسے قبول نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی ہم یہ پیغام ان تک پہنچاتے رہیں گے۔ اگر ہم صلیب کے پیغام کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا کانٹیکسٹ میں پہلی صدی کو دیکھنا ہوگا، جب صلیبیں دی جاتی تھیں، کیونکہ آج اس کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے۔ پہلی صدی میں جب لوگوں کو صلیب دیا جاتا تھا تو اس وقت صلیب کو کیا سمجھا جاتا تھا، اگر آپ وہ سمجھیں گے تو پھر آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ پیغام واقعی ہی تھوڑا سا مشکل ہے۔ پہلی صدی میں آج بھی لوگ شرم کو اور عزت کو بہت اہمیت دیتے ہیں، لیکن پہلی صدی میں یہ بہت زیادہ تھا۔ پہلی صدی میں یعنی آج سے 2000 سال پہلے، ویسے تو آج سے آپ 50-100 سال بھی پیچھے چلے جائیں تو شرم کو، ڈگنیٹی کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ اب وہ اہمیت نہیں دی جاتی۔ اب تو جب آپ اگر 50-100 سال بھی پیچھے کی بات کریں تو جو بزرگ ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ دوڑتے بھی نہیں تھے،
وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے تھے جن سے ان کو لگتا تھا کہ میری ڈگنیٹی پہ کوئی بات آ سکتی ہے. تو اب آپ کو بزرگ کیا نظر آتے ہیں؟ ٹک ٹاک پہ ڈانس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو کوئی ڈگنیٹی والی گل رہی نہیں ہے. ایک بندہ جب 40 50 60 سال کا ہو کے ناچنا شروع کر دے تو وہ بھی کوئی ڈگنیٹی والی گل جو ہے وہ رہتی نہیں ہے. خیر جو پہلی صدی تھی اس میں تو بہت ہی زیادہ اہمیت دی جاتی تھی اور مرد اس بات کا بہت خیال رکھتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ساڈی عزت تے حرف نہیں آنا چاہیے. کسی بھی وجہ سے کوئی بھی بات ہو, کچھ بھی ہو, ہماری عزت پر حرف نہیں آنا چاہیے. اور وہ سمجھتے تھے کہ جس کا نام اچھا ہے, جس کو لوگ نیک سمجھتے ہیں, جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی بڑی عزت ہے, وہ سب سے اچھی بات ہے جو کہ اس نے اپنی زندگی میں کمائی ہے. اور اگر کسی نام کے ساتھ کوئی اس طرح کی ڈگنیٹی نہیں جڑی یا لوگ اس کی عزت نہیں کرتے کسی بھی وجہ سے, تو وہ سب سے بری بات سمجھی جاتی تھی. سو پولس رسول ایک ایسے معاشرے میں, ایک ایسی تہذیب میں جو کہ عزت کی متلاشی ہے, غیرت کی متلاشی ہے, وہ سرعام منادی کر رہا ہے ایک ایسے شخص کے بارے میں جس کو سرعام شرمندہ کیا گیا. سمجھ گئے آپ؟ ایک ایسے شخص کے بارے میں. اب آپ کانٹیکسٹ میں جا کے تھوڑا سا اس پر غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک ایسا شخص جس میں عزت ہی سب کچھ سمجھی جاتی ہے, جس میں لوگ اس کو بہت ہی زیادہ اہمیت دیتے ہیں, لوگ بہت زیادہ فورس کرتے ہیں کہ نہیں یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. ایک شخص آتا ہے اور وہ تعلیم دیتا ہے, باقی بھی لوگ تعلیم دیتے ہیں, میں یہاں پر پولس کی بات کر رہا ہوں, باقی شاگرد بھی تعلیم دیتے ہیں یہی, کہ وہ کہتا ہے کہ میں ایک ایسے شخص کی منادی تم میں کرنے آیا ہوں جس کو سرعام کیا کیا گیا تھا؟ شرمندہ کیا گیا تھا, جس کو صلیب پر ذلیل کیا گیا تھا. تو اندازہ کریں کہ کتنا مشکل ہوگا پولس رسول کے لیے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانا, ان کو سنانا اور ان کو اس بارے میں قائل کرنا. اگر آپ میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں, پہلا قرنتھیوں کے پہلے باب کی 21ویں آیت میں لکھا ہے, اس لیے کہ جب خدا کی حکمت کے مطابق دنیا نے اپنی حکمت سے خدا کو نہ جانا تو خدا کو یہ پسند آیا کہ اس منادی کی بے وقوفی کے وسیلے سے ایمان لانے والوں کو نجات دے. اس منادی کی بے وقوفی یعنی یہ پیغام غیر اقوام کے نزدیک بے وقوفانہ ہے, نامعقول ہے, عجیب ہے اور مضاحکہ خیز ہے, لیکن یہی صلیب ان لوگوں کو نجات دیتی ہے جو اس پر ایمان لاتے ہیں, جو اس پر ایمان لاتے ہیں. اچھا, یہ جو صلیب ہے, صلیب کا پیغام, اب آپ کو پتہ ہے کہ نجات کا جو پیغام ہے وہ صلیب کا پیغام ہے, اور صلیب کا پیغام جو ہے وہ مشکل ایک پیغام ہے, اتنا آسان پیغام نہیں ہے, بہت مشکل پیغام, آج بھی مشکل پیغام ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آج بھی اب جب آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں, لوگوں کو سکھانا چاہتے ہیں کہ یسوع نے صلیب پر ہمارے لیے جان دی, تو یہ ایک مشکل ٹاسک ہوتا ہے کسی کو بھی کنوے کرنا, کسی کو بھی بتانا کہ اس جہان کا خالق اور مالک ہماری خاطر اس دنیا میں آیا, انسان بنا اور اس نے صلیب پر یہ سب کچھ برداشت کیا. یہ آج بھی مشکل ہے, اس زمانے میں تو زیادہ مشکل تھا. میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے پیچھے دو وجوہات تھیں. سب سے پہلی وجہ یہ کہ صلیب کے ساتھ ایک شرمناک بدنما جو داغ ہے وہ منسلک تھا. میرے ساتھ آئیں 18ویں آیت پر. پہلا قرنتھیوں اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے, کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے, مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے. آگے 22ویں اور 23ویں آیت میں لکھا ہے, چنانچہ یہودی نشان چاہتے ہیں اور یونانی حکمت تلاش کرتے ہیں, مگر ہم اس مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں جو یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر اور غیر قوموں کے نزدیک بے وقوفی ہے. اب یہ جو دو لفظ یہاں پر استعمال ہوئے ہیں, اور یہ جو بے وقوفی لفظ ہے یہ موریا ہے, جس سے مورون لفظ نکلا ہے, یعنی انگریزی کا مورون آپ کو پتہ پاگل کو کہتے ہیں. یونانی جو لوگ تھے وہ فلسفے پر یقین رکھتے تھے اور فلسفوں کو بہت مانتے تھے. وہ کہتے تھے کہ کوئی علم ہے, یعنی وہ علم کی تلاش میں تھے, کوئی ہڈن نالج, سیکرٹ نالج کی تلاش میں تھے, اور وہ بہت زیادہ فلسفوں پر اور علم پر, نالج پر, تعلیم پر, اس پر بہت زیادہ زور دیتے تھے. ان کو جا کر یہ بات کہنا کہ مسیح اس دنیا کا خالق, اس دنیا کا مالک, تمہارا بادشاہ, تمہیں نجات دینے والا, اس کو صلیب پر مصلوب کیا گیا ہے تمہاری خاطر, یہ ان کے نزدیک کیا تھی؟ بے وقوفی تھی. وہ سمجھتے تھے کہ یہ کون سا پیغام ہے,
ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نجات دینے والے کو خود صلیب دے دیا جائے اور وہ کچھ نہ کر سکے؟ ہم اس پیغام کو نہیں مانتے۔ تم کہتے ہو جس نے دنیا بنائی ہے، تم کہتے ہو جو ہمارا نجات دہندہ ہے، جو ہماری خاطر آیا، جو آل پاورفل ہے، جو آل نوئنگ ہے، جو آل مائٹی ہے، جو سب کچھ جانتا ہے، جو سب کچھ کر سکتا ہے، اس کو کسی نے، ایک انسان نے صلیب پر چڑھا کر مار ڈالا۔ یہ پیغام کیا ہے؟ بے وقوفی کا پیغام ہے۔ اور اسی طرح جو یہودی تھے وہ نشان چاہتے تھے، وہ نشانوں کی تلاش میں تھے، لیکن انہیں کیا ملا؟ ٹھوکر ملی۔ انہیں ایک ایسا مسیحا ملا جس کو بدنام کیا گیا، جو ان کے لیے ناگوار ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ مسیح کو لے کر تو ان کا کانسیپٹ بہت بڑا تھا۔ ان کے نزدیک مسیح ایک ایسا شخص ہوگا جو کہ بہت پاورفل ہوگا، جو رول کرے گا، جو سب دشمنوں کو زیر کر دے گا، جو سب کو شکست دے دے گا۔ ان کے نزدیک مسیح بہت زیادہ پاورفل ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ لیکن یہ پیغام ان کے لیے بڑا ناگوار ہے، یہ ان کے لیے ٹھوکر ہے جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ مسیح نے اپنی جان صلیب پر دے دی ہے۔ وہ ٹھوکر کھاتے ہیں اس پیغام سے، اور جو حکمت تلاش کرتے ہیں ان کے نزدیک تو یہ بے وقوفی ہے، یہ مشکل پیغام ہے۔ میں تھوڑا سا صلیب کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی صدی کے آس پاس جو صلیبیں دی گئی، اس کا تقریباً 1000 سال کا دورانیہ ہے جس میں صلیبیں دی گئی، یعنی یسوع مسیح سے کوئی 300-400 سال بعد اور کچھ 100 سال پہلے سے۔ اور کہا جاتا ہے کہ فارسیوں نے اس کا آغاز کیا تھا۔ میں کچھ آپ کو واقعات بتاتا ہوں۔ دارا جو ہے اس نے 300 بابلیوں کو صلیب دی تھی۔ سکندر اعظم نے 2000، دارا نے 3000 کو، سکندر اعظم نے 2000 کو صلیب دی تھی۔ اس کے بعد ایک سکندر جینیس نام شخص تھا، اس نے 800 فریسیوں کو سولی پر چڑھایا تھا۔ اور جب روم قابض ہوتا ہے اسرائیل پر تو اس نے تقریباً اس وقت کے آس پاس 30,000 لوگوں کو صلیب دیا گیا تھا۔ اور جو ٹائٹس ویسپیسین تھا، جو جنرل تھا، اس نے 70 بعد از مسیح میں اتنے یہودیوں کو صلیب پر چڑھایا کہ صلیبیں کم پڑ گئی تھیں، صلیبیں کم پڑ گئی تھی۔ یعنی یہ ان کے لیے بڑا معمول تھا، ان کے لیے ایک روٹین کا کام تھا، اور یہ 337 کا بعد از مسیح تک جاری رہا۔ اور 337 میں کانسٹنٹائن نے اس کو ختم کیا تھا، کانسٹنٹائن بادشاہ نے اس سزا کو ختم کر دیا تھا۔ صلیب چڑھانا یعنی بہت ہی معمول کا اور ریگولر کام تھا۔ اور صلیب دیا کس کو جاتا تھا؟ صلیب بدنام ترین ڈاکوؤں کو، غلاموں کو یا باغیوں کو عام طور پر صلیب دی جاتی تھی۔ یعنی اس کو اتنی حقارت سے، اتنی ذلت سے دیکھا جاتا تھا کہ رومیوں نے اپنے شہریوں کو اس سے مستثنا قرار دیا تھا۔ وہ اپنے شہریوں کو صلیب نہیں دیتے، وہ کہتے تھے یہ اتنی بھیانک موت ہے، اتنی ذلیل موت ہے کہ ہم اپنے شہریوں کو یہ موت نہیں دیں گے۔ وہ صرف باغیوں کو، جو سرکار کے باغی ہوتے تھے، بغاوت کرتے تھے، صرف ان کو صلیب دیا کرتے تھے۔ اور یہ جیسا میں نے آپ کو بتایا، اتنا صلیب تھا کہ اگر 100 صلیبیں دینی ہیں، 30 دینی ہیں، 50 دینی ہیں، یہ ان کے لیے بڑا روٹین کا کام ہے، یہ کوئی اتنا میٹر نہیں ہے۔ وہ منٹوں میں یہ کام کرتے تھے کیونکہ وہ ہزاروں لوگوں کو صلیب دیتے تھے۔ یسوع مسیح کو جس دن صلیب دی گئی اس دن 3 لوگ تھے، لیکن یہ 30 بھی ہو سکتے تھے، یہ 300 بھی ہو سکتے تھے، یہ 100 بھی ہو سکتے تھے، کیونکہ ان کے لیے کوئی میٹر نہیں تھا، یہ ان کے لیے روٹین ہے۔ جس طرح ہم اگر کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں تو ہمیں بعض اوقات کسی شخص کو تکلیف میں دیکھ کر دکھ ہوتا ہے، یا اگر کوئی وہاں پر ایکسپائر ہو جائے تو ہم بھی دکھ کی کیفیت میں ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ڈاکٹرز اور نرسز عام طور پر دکھی نہیں ہوتے۔ کیوں؟ ان کے لیے کیا ہے؟ روٹین ہے۔ وہ ڈیلی بیسس پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کئی پیشنٹ آتے ہیں، ایکسپائر ہوتے ہیں، کئی ٹھیک ہوتے ہیں، کئی ٹھیک نہیں ہوتے، تو ان کے لیے ایک روٹین ہے۔ اسی طرح جو رومن فوج تھی، ان کے لیے بھی کیا ہے؟ یہ روٹین ہے۔ اور جتنی بھی صلیبیں دینی پڑے وہ بڑی کوئکلی اس پروسیس کو پرفارم کرتے تھے۔ یہ کوئی ایسا کام نہیں تھا کہ بڑا کوئی اسپیشل کام ہے اور وہ اس کے لیے بڑے اسپیشل انتظام کریں گے، یہ ان کے لیے روٹین کا معاملہ ہے۔ ڈیلی بیسس پر لوگوں کو صلیبیں دی جا رہی ہوتی تھیں۔ لیکن جس دن یسوع مسیح کو صلیب دی گئی ہے اس دن صرف 2 ڈاکو تھے جن کو اس کے ساتھ صلیب دی گئی تھی، اور مزید صلیب اس دن کسی کو نہیں۔ اور جو روم کے جو آفیشلز تھے، روم کے جو لکھنے والے ہیں، انہوں نے صلیب کے بارے میں بہت گھٹیا ترین باتیں لکھ رکھی تھیں، اور ایسے لوگوں کے بارے میں جن کو صلیب دی جاتی تھی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو بہت حقارت سے دیکھا جاتا تھا، بہت ہی نچلا
نچلا ترین جو درجہ تھا وہ سمجھا جاتا تھا کہ جس کو صلیب دیا جاتا ہے وہ بہت ہی کوئی عام شخص ہے، بہت ہی کوئی باغی شخص ہے، بہت ہی کوئی ذلیل شخص ہے ان کی نظروں میں، پھر اس کو صلیب دیا جائے گا، ادروائز عام کرمنل کو بھی صلیب نہیں دیا جائے گا۔ اچھا، یہ تو ایک رومیوں کا نظریہ تھا اس کے بارے میں۔ یہودیوں کی اگر میں بات کروں تو استثناء کی کتاب کے 21ویں باب کی 23ویں آیت کے مطابق جس کو لکڑی پر لٹکایا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ لعنتی ہے، وہ ملعون ہے۔ یہ جو معاشرتی اور ثقافتی حقارت ہے جو رومی جس نگاہ سے اس کو دیکھتے تھے، یہودی بھی اس کو اسی طرح سے دیکھتے تھے، لیکن یہودی ایک سٹیپ فردر تھے صلیب کو اس طرح سے دیکھنے سے متعلق، اور وہ سٹیپ کیا ہے کہ رومیوں کے نزدیک تو یہ معاشرتی طور پر بہت ہی برا اور گھنونا کام ہے جو کہ کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن یہودی معاشرتی طور پر تو سمجھتے تھے کہ بہت برا اور گھنونا ہے، وہ ایک سٹیپ فردر جاتے تھے، اور ایک سٹیپ فردر کیا ہے؟ وہ کہتے تھے معاشرتی طور پہ برا تو ہے ہی ہے، لیکن خدا کی بھی لعنت ہے اس پر جو کہ لکڑی پر لٹکایا جاتا ہے۔ یہودی کسی کو زندہ لکڑی پر نہیں لٹکاتے تھے، بلکہ اس کو مار کے اس کی لاش کو لکڑی پر لٹکایا جاتا تھا، جو کہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ اس پر خدا کی لعنت ہے۔ سو وہ ایک الہی لعنت کو بھی دیکھتے ہیں کہ جس کو صلیب دیا گیا، جس کو لکڑی پر لٹکایا گیا، نہ صرف وہ معاشرتی تحقیر کا سامنا کرتا ہے بلکہ وہ الہی لعنت کو بھی اپنے اوپر بلاتا ہے۔ سو ایک بہت ہی ایک ایسا معاشرہ جس میں دھڑا دھڑ صلیبیں دی جا رہی ہیں۔ آج میں نے آپ کو بتایا تھوڑا سا سمجھنا مشکل ہے کیونکہ آج صلیب کسی کو دیا نہیں جاتا، لیکن ایک ایسا معاشرہ جس میں دھڑا دھڑ لوگوں کو صلیبیں دی جاتی ہیں، اور دی بھی ایسے کرمنلز کو، ڈاکوؤں کو، باغیوں کو، معاشرے کے جو نچلے ترین لوگ سمجھے جاتے تھے ان کو دی جاتی تھی۔ اور یہودی قوم کے نزدیک اور بھی زیادہ مشکل تھا، کیونکہ وہ معاشرے کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھتے تھے کہ خدا کی بھی لعنت ہے اس پر، خدا کی بھی لعنت ہے اس پر۔ سو ان کے لیے یہ اور بھی مشکل تھا۔ سو ایک بڑا ہی بدنما قسم کا داغ صلیب کے ساتھ منسلک تھا، بڑا ہی بدنما داغ صلیب کے ساتھ۔ یہ اس زمانے کی سب سے بھیانک ترین اور نچلے ترین درجے کی موت تھی جو کہ کسی کو دی جا سکتی تھی۔ یہ پیغام آسان نہیں تھا، پولس رسول کے لیے یہ پیغام آسان نہیں تھا کہ ایک معاشرے کی سب سے گھٹیا ان کی نظر میں جو موت ہے وہ مرنے والے شخص کے بارے میں وہ لوگوں کو جا کر بتا سکے کہ یہ آپ کا کیا ہے؟ نجات دہندہ ہے۔ یہودی سمجھتے تھے، وہ ٹھوکر کھاتے تھے اس بات سے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور رومی کہتے تھے، وہ جو رومی اور یونانی ہیں جو حکمت کی تلاش میں ہیں، جو علم کی باتیں کرتے ہیں، جو نالج کی باتیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو بے وقوفی کا پیغام ہے، اس کو کون مان سکتا ہے، اس پر کون یقین کر سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سو یہ ایک مشکل پیغام ہے۔ اچھا، دوسری بات ہے، پہلی تو بات میں نے آپ کو بتائی کہ صلیب کا پیغام اس لیے مشکل ہے کیونکہ صلیب کے ساتھ ایک بدنما قسم کا داغ منسلک ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ انتہائی سادہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ انتہائی سادہ ہے۔ اس میں کوئی عقل کو حیران کر دینے والی بات نہیں ہے۔ اس نجات کے منصوبے میں، صلیب کے پیغام میں سادگی ہے، سمپلسٹی ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ سادہ آدمی نو تو لوگ ووٹ نہیں دیتے چھیتی، ہے کہ نہیں ایسا؟ سادہ آدمی کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہوتی، عام آدمی کی کوئی ویلیو نہیں ہے، عام پیغام کی لوگوں کے نزدیک کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یہ پیغام انتہائی سادہ ہے۔ میرے ساتھ 19ویں اور سے 21ویں آیت دیکھیں، پہلا کرنتھیوں کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 19ویں سے 21ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ میں حکیموں کی حکمت کو نیست اور عقل مندوں کی عقل کو رد کروں گا۔ کہاں کا حکیم، کہاں کا فقیہ، کہاں کا اس جہان کا بحث کرنے والا؟ کیا خدا نے دنیا کی حکمت کو بے وقوفی نہیں ٹھہرایا؟ اس لیے کہ جب خدا کی حکمت کے مطابق دنیا نے اپنی حکمت سے خدا کو نہ جانا تو خدا کو یہ پسند آیا کہ اس منادی کی بے وقوفی کے وسیلے سے ایمان لانے والوں کو
نجات دے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً 50 قسم کے فلسفے ٹریس کیے جا سکتے ہیں۔ اچھا، فلسفے کا کیا مطلب ہے؟ فلسفے کا مطلب ان کی ایک ایسی سوچ ہے، ایک ایسا فلسفہ ہے، ایک ایسی تعلیم ہے جس سے وہ سمجھتے تھے کہ ہم زندگی کے مقاصد کو سمجھ سکتے ہیں، ہم زندگی بہتر گزار سکتے ہیں، یا آپ اس کو کوئی بھی اس طرح کا نام دے دیں، وہ کہتے ہیں اس فلسفے ایس فلسفے تے چل رہا ہے، ایس فلسفے کے تحت زندگی گزارتا ہے۔ تو وہ ایک زندگی گزارنے کی ایک سوچ ہوتی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ تقریباً 50 قسم کے فلسفے جو تھے اس وقت لوگوں میں رائج تھے۔ اب اتنے زیادہ فلسفے رائج ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی کا اوورآل دھیان کس چیز پر ہے؟ فلسفی پر ہے، مختلف قسم کی چیزیں سوچنے پر ہے۔ کیونکہ انہاں کول شاید ٹک ٹاک تے وہ نہیں سی، فیس بک وغیرہ، جنہاں کو ٹک ٹاک فیس بک سوشل میڈیا انہاں کو تو سوچنے کا ٹائم ہی کو نہیں نا، وہ تو بس ایجا جی کرتے رہتے ہیں سارا دن۔ تو لیکن ان کے پاس وقت ہوتا تھا، وہ لوگ بیٹھتے تھے، سوچتے تھے، پتہ نہیں جو ذہن چ آتا سی وہ فلسفے بناتے رہتے سی۔ وہ کہتے ہیں ایڈا تو رستو وڈا، تو وہ بیسیکلی سوچ کے فلسفے ڈیولپ کرتے رہتے۔ تو اتنے جو فلسفے جس قوم میں پائے جاتے ہیں ان کو جا کر پولس کیا کہتا ہے؟ کہاں کا حکیم، کی خیال ہے؟ کہاں کا فقیہ؟ خدا نے اس دنیا کی حکمت کو کیا ٹھہرایا ہے؟ بے وقوفی ٹھہرایا ہے۔ یعنی تاڑے سارے فلسفے، تاڑیاں ساریاں، تاڑا سارا نالج، تاڑا سارا علم جو کہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں ہمیں کہاں پر لے جائے گا، یہ کیا ہے؟ خدا کے نزدیک بے وقوفی ہے۔ خدا کے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ مطلب جس چیز پر بیس کر کے وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں اس کو آپ جا کر کہیں کہ یہ کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ سب بے وقوفی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ پیغام کو آسان بنائے گا کہ مشکل بنائے گا؟ ڈیفینیٹلی مشکل بنائے گا۔ یہ پیغام کو کیا بنائے گا؟ مشکل بنائے گا۔ جس طرح 20ویں آیت میں لکھا ہے، کہاں کا حکیم، کہاں کا فقیہ، کہاں کا اس جہان کا بحث کرنے والا، کیا خدا نے دنیا کی حکمت کو بے وقوفی نہیں ٹھہرایا؟ یہ حکمت سے نہیں نجات ملتی۔ نجات کے لیے ایک سمپل پروسیس ہے، ایک آسان پروسیس ہے، ایک سادہ پروسیس ہے جو تمہاری تہذیب کے ساتھ ٹکرائے گا، جو تمہاری سوچوں کے ساتھ ٹکرائے گا، جو انسانی نیچر کے ساتھ ٹکرائے گا، کیونکہ انسان اپنی فطرت میں، انسان اپنی فطرتی حالت میں ایکسیپٹ نہیں کر پاتا ایسی چیزوں کو جو کہ اس سے زیادہ پاورفل نہیں لگتی، یا اس کو لگتا نہیں ہے کہ یہ میری سمجھ سے باہر ہے، یا اس کو لگتا ہے کہ یہ تو بے وقوفی والی باتیں ہیں۔ آپ سمجھ رہے اس بات کو؟ یعنی انسان اپنی فطرتی حالت میں سمجھتا ہے، وہ اس کو تگڑا سمجھے گا جو اس کو بہت زیادہ تگڑا نظر آئے گا۔ یعنی اگر یہی پیغام اس طرح سے ہو کہ یسوع مسیح آیا، جناب مار دھاڑ کی تھی، یسوع مسیح نے سارے جناب چوک کے پرا مارے، تو پھر ان کے لیے قبول کرنا کیا ہوگا؟ آسان ہوگا، ڈیفینیٹلی آسان ہوگا، کیونکہ انسان اپنی فطرت میں ایسا ہی سوچتا ہے، وہ پاورفل دیکھنا چاہتا ہے، اور اگر کسی کو دیکھے گا تو پھر ہی اس کو مانے گا۔ لیکن اس کو یہ پیغام دیا جائے کہ دنیا کا نجات دہندہ آیا اور اس نے صلیب پر جان دی، اور ایک انتہائی سادہ سے عمل سے آپ کی نجات ممکن ہوگی۔ لے یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ کی خیال ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا، تسی صرف ایمان لے کر آنا ہے کہ یہ جو صلیب پر اس نے جان دی ہے، یہ آپ کے اور میرے گناہ کو معاف کرنے کے لیے جان دی ہے۔ آپ اس پر ایمان لے آئیں تو آپ نجات پالیں گے۔ تو اندازہ کریں کہ ایک فلسفوں پر یقین رکھنے والی قوم، ان کے لیے یہ کتنا مشکل تھا۔ آج بھی مشکل ہے۔ جو زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں، جو زیادہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن خدا کا طریقہ یہی ہے، خدا اس منادی کی بے وقوفی کے وسیلے سے ہی نجات دیتا ہے۔ یہ خدا نے طریقہ مقرر کیا ہے، اور خدا آپ کو پتا ہے کہ انسان کی سوچ کے مطابق نہیں چلتا، وہ انسان کی طرح نہیں سوچتا، ورنہ خدا کر سکتا تھا۔ خدا کے لیے کون سی چیز ناممکن ہے کہ بڑا جناب کوئی پاورفل ڈسپلے ہوتا، پوری سارے ستارے سیارے ہل جاتے، یسوع مسیح پھر آتا ہوگا۔ ویسے ایک دن ایسا بھی جب وہ ایک زبردست طریقے سے اس دنیا میں آئے گا، لیکن ابھی اس کا وقت نہیں ہے، وہ وقت ضرور آئے گا۔ لیکن پھر تو سارے نہیں ڈر ڈر کے ایمان لے ہونا سی۔ کی خیال ہے؟ کسی دے سر تے بندوق رکھی ہوئے تو جو مرضی تسی گل کرا لو، وہ تو کر لے گا۔ لیکن جب آپ کسی کو سادہ بات، سچائی کی بات بیان کرتے ہیں، تو پھر آپ کا ایمان وہاں پر
کام کرتا ہے. کیا آپ اس پر یقین کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کیونکہ یہ ایسی پاورفل چیز انسانی لحاظ سے نہیں ہے کہ آپ اس پر ایمان لے آئیں کہ میرے گناہوں کی خاطر اس دنیا کے خالق اور مالک نے صلیب پر ایک انتہائی ذلت امیز موت جو ہے وہ برداشت کی ہے. یہ انسان کے سمجھ سے کیا ہے؟ باہر ہے. لیکن خدا کا مقرر کردہ طریقہ یہی ہے. اس کے نجات کے منصوبے میں ہماری عقل کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, ہماری ایفرٹ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, بلکہ ایک ایسا سمپل پروسیس ہے جڑا لوکاں نو لگدا ہے کہ بے وقوفی ہے, لیکن یہی ہے اور اسی پر آپ کو ایمان لانا ہوگا. سو وہ کہتا ہے کہ صلیب ہمارے جذبات سے ٹکراتی ہے, ہماری ذہنوں سے, رشتوں سے, عقل سے, شعور سے, برداشت سے, سب چیز سے متصادم ہے, اور اس پر عقل کرنا, اس پر جو یقین کرنا ہے وہ واقعی مشکل ہے. لیکن جو یقین کرتا ہے وہ کیا پاتا ہے؟ نجات پاتا ہے. جو یقین کرے گا وہ کیا کرے گا؟ نجات پائے گا. اچھا, ایک اور اس میں انٹرسٹنگ بات ہے, اس پیغام کی ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے. پہلی تو بات یہ ہو گئی کہ اس کے ساتھ ایک بڑا بدنما قسم کا داغ تھا, مطلب لوگ اس کو بہت ہی برا سمجھتے تھے, بہت ہی زیادہ برا. رومی بھی, یونانی بھی اور یہودی بھی, یہاں تک کہ اس کو خدا کی طرف سے لعنت کہا گیا ہے. اچھا, اس داغ کے بعد جو دوسری چیز مشکل ہے, کیونکہ ایک تو معاشرتی طور پر ایک بہت ہی بری موت, دوسری چیز مشکل کہ بڑا ہی سادہ پیغام, نجات کے لیے بڑا ہی سادہ سا پیغام, کوئی فین فیئر اور کوئی جناب ہلا دینے والی, پریشان کر دینے والی باتیں نہیں, بلکہ ایک سمپل سا سادہ سا پیغام ہے جو کہ اور اس کو مشکل بناتا ہے. ایک اور تیسری چیز بھی ہے. تیسری چیز ہے کہ اس پیغام کو لے جانے والے کون ہیں؟ اس پیغام کو لے جانے والے کون ہیں؟ اس پیغام کو لے جانے والے عام لوگ, سادہ لوگ, بے وجودے. آمین. یہی باب جو کرنتھیوں کا باب ہے یہ بیان کرتا ہے کہ اس پیغام کو لے جانے والے کون سے ہیں؟ عام لوگ ہیں, بے وجودے لوگ ہیں, سادہ لوگ ہیں, جن کو دنیا کچھ نہیں سمجھتی, جو دنیا کے نزدیک تو کوئی ویلیو نہیں رکھتے. کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ شاید کوئی بڑے بڑے سٹارز, بڑی بڑی سیلیبریٹیز, بڑے بڑے جناب کوئی ہیروز جو ہے, اگر وہ کرسچینٹی کے ساتھ مل جائیں تو وہ جناب اگر کوئی فلانا بڑا ہیرو ہالی ووڈ کا, بالی ووڈ کا, وہ توبہ کر لے تو وہ جب کلام مسیح کی باتیں کرے گا تو اس میں بہت اثر ہوگا. ایسا ہے نا, انسانی طور پہ ہمارے ذہن میں اکثر یہ سوچ بھی آتی ہے. جس طرح پچھلی سوچیں بھی انسان کی فطرت سے متصادم ہے, پچھلی باتیں بھی یہ بھی متصادم ہے. ہم سوچتے ہیں کہ جناب فلانا صدر کہہ دے گا, وہ مسیح کی باتیں کرے گا, اور اکثر جب ٹرمپ باتیں کرتا ہے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ کوئی ہیرو جناب مسیح کو قبول کر لے گا تو اس سے بڑا زبردست اثر ہوگا, لیکن ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. کیونکہ خدا کے کلام کا جو اثر ہے وہ لوگوں کی ایفیکٹونیس پر نہیں ہے, لوگوں کے اثر پر نہیں ہے, بلکہ کلام میں اثر کون پیدا کرتا ہے؟ کلام میں اثر خدا خود پیدا کرتا ہے. اور خدا بڑے بڑے سٹارز کو استعمال نہیں کرتا, بلکہ بے وجودے لوگوں کو, نکمے لوگوں کو, چھوٹے لوگوں کو, حقیر لوگوں کو, عام لوگوں کو استعمال کرتا ہے. وہ ان کو سٹار بنا سکتا ہے اگر وہ بنانا چاہے تو, لیکن یہ خدا کے کلام کا پیٹرن ہے کہ وہ عام لوگوں کو استعمال کرتا ہے اور ان کے کلام میں اثر خود پیدا کرتا ہے. یہ اس کا طریقہ ہے. انسانی لحاظ سے یہ ایک اور ڈیفیکلٹی ہے صلیب کے پیغام کو سمجھنے کے لیے, پہچاننے کے لیے, کیونکہ ایک تو بدنما داغ اس کے ساتھ منسلک ہے. یہ بہت سادہ سا پیغام ہے اور اس کو پھیلانے والے بھی کیا ہیں؟ عام اور سادہ لوگ ہیں. یہ عام اور سادہ لوگ ہیں. بہرحال جب صلیب کی بات آتی ہے تو نئے عہد میں ہم دیکھتے ہیں کہ صلیب سب سے ہائی پوائنٹ ہے. صلیب کیا ہے؟ سب سے ہائی پوائنٹ ہے. پرانے عہد میں جتنی بھی باتیں ہیں وہ آپ کو کہاں پر لے کر آتی ہیں؟ صلیب تک لے کر آتی ہیں. پرانے عہد میں جتنی بھی گفتگو کی گئی, جتنی بھی نبوتیں کی گئیں, جو بھی بتایا گیا وہ آپ کو کہاں پر لے کر آئے گا؟ صلیب تک لے کر آئے گا. اور صلیب کے واقعے کے بعد جو بھی ہوگا وہ صلیب کی ایکسپلینیشن ہے. وہ کیا ہے؟ صلیب کی ایکسپلینیشن ہے. صلیب مرکز ہے,
सलीब कलाम मुकद्दस का क्या है? मरकज़ है, सबसे हाई पॉइंट है। आप गौर करना शुरू करें, आप चाहे वो हाबिल की कुर्बानी हो, वो नूह की कश्ती हो, या वो इसहाक की कुर्बानी हो, मिस्र की गुलामी से रिहाई हो, वो चट्टान हो जिस पर मूसा ने मारा और उससे पानी बह निकला, वो लावियों की रसूमात हों, कुर्बानियाँ हों, कुछ भी हो, वो सांप हो जिसको बियाबान में ऊंचे पर लटकाया गया ताकि लोग उसको देखकर शिफा पा सकें, वो ज़करिया का बयान हो जिसमें वो बताता है कि मसीह को ज़ख्मी किया जाएगा, या नए अहद में यूहन्ना का इशारा हो जिसने कहा देखो ये खुदा का बर्रा है जो गुनाह जहान के गुनाह उठा ले जाता है। देखिए पुराने अहद से, सलीब से पहले जितनी बातें हैं वो किसकी तरफ इशारा करती हैं? सलीब की तरफ इशारा करती। पैदाइश से लेकर यीशु मसीह की सलीबी मौत तक हर बात सलीब की तरफ आपको लेकर आती है, और जब वो सलीब पर अपनी जान दे देता है तो उसके बाद हर बात सलीब को एक्सप्लेन करती है कि यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया है। आप अगर गौर करें तो आपको इजीली ये बात समझ आ जाएगी कि सलीब सेंटर है, सलीब सबसे अहम वाक़या है जो कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है, और इसी के इर्द गिर्द सारी बातें आपको मिलेंगी। यीशु मसीह का काम ही सब कुछ है जो कि उसने हमारे लिए किया है। उसने सलीब पर हमारी खातिर जान दी, यही महवर व मरकज़ है, और इसी पर ईमान लाने से, इसी पर एतकाद करने से, इसी को कबूल करने से, इसी को मानने से हम क्या पाते हैं? निजात पाते हैं। आज आपके लिए, मेरे लिए भी इस पैगाम को लोगों तक पहुंचाना मुश्किल ज़रूर हो सकता है। इंसानी लिहाज से देखेंगे तो मुश्किल है, लेकिन चूंकि खुदा ने इसी तरीके को चुना है, हमें इसी तरीके से इस पैगाम को लोगों तक लेकर जाना है। और जिस तरह पौलुस कहता है ना कि मैं इससे शर्माता नहीं। सो अब आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि वो क्यों कहता है कि मैं इससे शर्माता नहीं, क्योंकि आम बंदे लिए वाकई शर्माने वाली गल है, बहुत मुश्किल बात है। और आप देखें कि जब चंद रसूल, 120 की जमात जिनमें चंद रसूल भी शामिल हैं, ये इस पैगाम को पूरी दुनिया तक लेकर जाते हैं तो उनके लिए कितनी मुश्किल हुई होगी, लेकिन खुदा के रूह की कुव्वत से ये सब कुछ मुमकिन हो पाया। और हमेशा हम बात करते हैं कि सारी इज्जत, सारा जलाल किसके लिए है? खुदा के लिए है, और खुदा ही ने उनकी मुनादी में असर पैदा किया, खुदा ही ने अगले लोगों के जहनों को तैयार किया, खुदा ही पतरस को तैयार करता है, खुदा ही करनीलियस को तैयार करता है, और खुदा ही उन दोनों को मिला देता है। खुदा ही हबशी खोजे को तैयार करता है, वही फिलिपुस को तैयार करता है और उन दोनों को मिला देता है। इसमें मेरा और आपका कोई फख्र नहीं है, हम तो उसके हाथ में इस्तेमाल होने वाले हैं, वो हमें इस्तेमाल करता है, और ये हमारे लिए फख्र की बात है, ये हमारे लिए खुशी की बात है, शादमानी की बात है, इत्मीनान की बात है, और बड़ी ज़बरदस्त बात है कि खुदा हमें क्या करता है? इस्तेमाल करता है। क्योंकि अगर वो हमें इस्तेमाल ना करे तो अपनी फ़ैलसूफ़ी से, अपनी हिकमत से, अपनी तकरीर से हम किसी भी चीज़ से किसी को तौबा करने के लिए तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि ये पैगाम इतना सादा है, लोगों के नज़दीक ना समझ में आने वाला है कि लोग इसको कबूल नहीं करेंगे अनलेस के खुदा इसमें असर पैदा करे। और खुदा चाहता भी यही है कि लोग मुकम्मल तौर पर खुदा पर भरोसा रखते हुए, उस पर ईमान रखते हुए इस पैगाम को उसी तरह से कबूल करें जिस तरह से उसने इसको हमारे सामने पेश किया है। इसमें इंसान का कोई लेना देना नहीं है, इंसान का कोई क्रेडिट नहीं है। आप मसीह के पैगाम को दलेरी के साथ, इस सलीब के पैगाम को लोगों के सामने पेश करें। खुदावंद आपकी गुफ्तगू में असर पैदा करेगा, खुदा सुनने वाले के दिल को तैयार करेगा। और अगर कोई आपके कलाम को नहीं सुनता, आपकी बात को कबूल नहीं करता, तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ये खुदावंद ही है जो तौफीक देता है और कोई कबूल करता है, ये खुदावंद ही है। वरना जो जिस्मानी मज़हब हैं उनको तो इंसान बगैर किसी मदद के कबूल कर लेगा। आप इंसान को जिस्मानी बातें बताएं, ऐसे मज़हब के बारे में बताएं कि तुम इतने लोगों को खाना खिलाओगे तो क्या होगा, तुम्हें सुकून मिलेगा,
تمہاری نیکیاں بڑھ جائیں گی، تمہارے اعمال اچھے ہوں گے تو تم نجات پا جاؤ گے. یہ چیز انسان کو نیچرلی قابل قبول ہے، کیونکہ یہ اس کے جسم کے نزدیک ہے، یہ اس کی فطرت کے نزدیک ہے. یہ فطرت سے متصادم بات نہیں ہے. جب آپ انسان کی گری ہوئی فطرت سے ریلیٹڈ کوئی بات اس کو بتائیں گے تو وہ بڑی جلدی اس کو قبول کرے گا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں مسیحی دوسری قوموں کے مقابلے میں کیا ہیں؟ کم ہیں. اور مسیحیوں میں بھی جو صحیح والے مسیحی نے وہ اور زیادہ کیا ہیں؟ کم ہے، کیونکہ فطرت کے اگینسٹ ہے. آپ کو کہا جائے کہ تسی انہیں پیسے وڈیا کرو، انیاں نیکیاں کریا کرو، انیاں نمازاں پڑھیا کرو، انیاں دیگاں دیا کرو، تاڑے مال بڑے اچھے ہو جان گے، تو تسی کی کر لو گے؟ نجات پا لو گے. تو یہ آپ کی فطرت کے زیادہ نزدیک ہے. لیکن ایک مسیح مصلوب پر ایمان لانے سے آپ نجات پا جائیں گے، یہ آپ کی فطرت سے متصادم ہے. یہ دلی تانوں زور لانا پڑے گا، زور. اور وہ زور آپ نہیں لگاتے، وہ زور بھی کون لگاتا ہے؟ وہ خدائی توفیق دیتا ہے، وہ خدائی فضل دیتا ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ توبہ کرتے ہیں. سو اس لیے یہ دنیا میں سب سے منفرد ہے، سب سے فرق ہے، سب سے اعلیٰ ہے. اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہی نجات پائیں گے. اور یہ راستہ سکڑا ہے، یہ دروازہ کیا ہے؟ تنگ ہے. اس پر جانے والے کیا ہیں؟ تھوڑے ہیں. سو ہم نے اس بات سے پریشان نہیں ہونا. ہم نے اپنا کام کیے جانا ہے، کام کیے جانا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ یہ پیغام مشکل پیغام ہے. ہمیں پتہ ہے کہ لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے، لوگ اس کو سمجھ نہیں پائیں گے، لوگ اس کے بارے میں جان نہیں پائیں گے، ان کو سمجھ میں نہیں آئیں گی یہ باتیں. ہمیں یہ پتہ ہے. لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنا کام کیے جانا ہے، کیے جانا ہے، کیے جانا ہے. لوگوں کو صلیب کے بارے میں بتانا ہے اور اس سے شرمانا نہیں ہے. آمین. گاڈ بلیس یو.